پارسی کا لفظ ہے، عربی میں خمسہ بولتے ہیں، اس لیے جو شعر ہے نا، لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ۔ تو پنجتن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آتی ہے، پنجتن پاک میں ازواج مطہرات بھی ہیں، اور پنجتن پاک میں پنجتن بھی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں وہ بھی اہل بیت میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 11 نکاح کیے ہیں۔ کتنے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں۔ کتنی؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، کتنے؟ ٹوٹل 6 اولادیں۔ اور حضرت ماریہ قبطیہ سے صرف 1 فرزند پیدا ہوا ہے، حضرت ابراہیم۔ ٹوٹل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اولادیں تھیں۔ کتنی؟ 11 بیویوں سے ٹوٹل کتنی اولادیں ہیں؟ یاد کر لو اس کو، یہ سیرت بتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو۔ کتنی بولو؟ اور ازواج مطہرات میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے ٹوٹل 6 اولاد، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور ماریہ قبطیہ سے 1 بیٹا، ٹوٹل کتنی اولادیں ہوئیں؟ 7۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا، اور سیدہ رقیہ کے وصال کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، اس لیے حضرت عثمان غنی کا لقب ہے ذو النورین، 2 نور والے۔ کتنے نور والے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین، جوڑا نور کا۔ اور حضرت زینب، ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عبداللہ عمرو بن عاص سے، اور سب سے چھوٹی بیٹی السیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بیٹے تھے، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا بالغ نہیں ہوا ہے، بچپنے میں چھوٹے چھوٹے نابالغی کے عالم میں وصال ہوا ہے ان کا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی ہے، حضرت عثمان غنی کی اولادوں میں بھی چلی ہے، کیونکہ عثمان غنی کی اولادیں آج بھی ہے۔ ہاں سن لیجئے بات کو، حضرت عثمان غنی سے چلی ہے، اور کن سے چلی ہے؟ مولا علی سے چلی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، ہر کسی کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، میری نسل تم سے چلے گی۔ میری نسل کس سے چلیں گی؟ اور آج پوری دنیا میں جو سادات کرام ہے نا، سید جو ذاتیں موجود ہیں، یا تو حسنی سید ہیں یا تو حسینی سید ہیں، بات سمجھے کہ نہیں؟ اور مولا علی نے بعد میں فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد اور نکاح کیے، ان سے جو سادات بولتے ہیں ان کو علوی سادات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین کی جو نسل ہے فاطمہ الزہرا سے، اور قرب قیامت حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ بھی حسنی حسینی سید ہوں گے، فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ کا سلسلے نسب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملے گا، فاطمہ الزہرا کے شجرے سے ملے گا، امام حسن اور امام حسین کے شجرے سے ملے گا۔ آپ نجم الطرفین سید امام مہدی۔ تو اہل بیت اطہار
پاک ہے. کیا بولو؟ اور اہل بیت میں نے بتایا کہ ازواج مطہرات بھی ہے اور پنجتن پاک بھی ہے. آپ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے درمیان نعت خواں کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری، اب مفتی کا بھی ان کا کورس ہوگا، اور الحمدللہ یہ پڑھ رہے ہیں جامع ازہر میں، اور انشاءاللہ کلیان کی سرزمین پر جامع ازہر کے ایک عالم بھی انشاءاللہ ہے. دعا کرو، ہے نا. اب میں جو حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث کو بہت توجہ سے سننا، اور یہ فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے. 13 سال تک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے. کتنے سال؟ اعلان نبوت کے 13 سال تک مکۃ المکرمہ. پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف. مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو ہمارا جو نیا سال کو ہم جو ہجری بولتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی تاریخ ہے، عیسائیوں کی بھی تاریخ ہے، مسلمانوں کی بھی تاریخ ہونا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے میں نے ہجرت کی ہے اس دن سے تاریخ لکھ لو. تو ابھی ہماری 1446 ہجری چل رہی ہے. جب سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ منورہ تشریف لائے تب سے ہمارا ہجری سن بنا. بات سمجھ رہے نا؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں سال، چھٹا سال، ساتواں سال، آٹھواں سال، 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا. یہ تاریخ کو یاد رکھنا. 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکۃ المکرمہ فتح ہوا. کعبہ معظمہ کے اندر 360 بت تھے، وہ کعبے کے باہر کر دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کعبے کی چھت پہ کھڑے رہ کے اذان دو. یہ سب کو معلوم ہے مسلمانوں کو. تو یہ واقعہ ہوا تھا 20 رمضان 8 ہجری کو. پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہے. ہجرت کا 9واں سال لگا اور مکۃ المکرمہ پورے حرم پر اہل ایمان کا قبضہ ہو گیا، اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ آپ مکے کے حدود حرم میں مشرکوں کو داخلہ مت دو. مشرکوں کو روک دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج 10 ہجری میں فرمایا. کون سے ہجری میں؟ جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. کوئی اگر پوچھے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کب کیا، اور میں آپ سے پوچھوں حج کب ہوتا ہے اور کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ ابھی جو 12واں مہینہ گیا نا ذی الحجہ، اسلام میں آخری مہینہ، اس کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، یہ 5 دنوں میں حج کے مناسک مکۃ المکرمہ میں ادا ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. تو حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ اگر کوئی سوال کرے آپ لوگوں سے تو کیا جواب دیں گے؟
اسلامی جو آخری مہینہ ذی الحجہ اس میں ہوتا ہے. کیا پورے مہینے میں ہوتا ہے؟ تو کہنا نہیں. 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ، یہ 5 دنوں میں حج ہوتا ہے. کتنے دنوں میں ہوتا ہے؟ اب بزرگوں نے 5 کا نقطہ بڑا اہم بتایا. بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دن میں 5 وقت کی نماز ہے. نماز دن میں کتنے ہیں؟ 5 کو یاد رکھو. 5 کو یاد رکھیں تو بہت سے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے. فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے. تو دن میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان اسلام بھی 5 ہے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ بھی کتنے ہیں؟ بولو. 5. خلفائے راشدین بھی 5 ہے. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور امام حسن. ان کو خاتم الخلفاء کہتے ہیں. ان کا شمار بھی خلفائے راشدین میں. اور پنجتن بھی 5 ہے. یہ بھی 5 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین. ان 5 ہستی، یہ بھی 5 ہے. تو حج کے دن بھی 5 ہے. حج کے دن کتنے ہیں؟ اور حج کے پورے مناسک یہ 5 دنوں میں مکۃ المکرمہ میں حاجی صاحبان ادا کرتے ہیں. آپ دیکھیے، کعبہ مکے میں، حجر اسود مکے میں، مقام ابراہیم مکے میں، آب زمزم مکے میں، صفا مروہ مکے میں، مینا، مزدلفہ، عرفات مکے میں، 3 جمرات جو شیطان کے بنے وہ بھی مکے میں، مینا بھی مکے میں، قربانی بھی ہوتی ہے مکے میں. تو 5 دنوں میں حج کے مناسک مکۃ المکرمہ میں ادا ہوتے ہیں. کہاں ہوتے بولو؟ اگر کوئی مسلمان کو آگے پوچھے بتاؤ محرم میں حج ہوتا ہے، تو مسلمان بولیں گے نہیں. صفر میں نہیں، ربیع الاول میں نہیں، ربیع الاخر میں نہیں، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. ہاں ذی الحجہ میں ہوتا ہے. 11 مہینے میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں. ذی الحجہ میں بھی عمرہ سال بھر ہو سکتا ہے، لیکن حج صرف 5 دنوں میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بہت آسان لہجے میں گفتگو کہ ہر کسی کو سمجھ میں آئے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، تاریخ معلوم ہے کسی کو؟ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کسوہ اٹھنی پہ خطبہ دیا تھا. اور آج بھی عرفات کے میدان میں وہ خطبہ ہوتا ہے. جو حج کرنے گئے وہ جانتے ہیں ان باتوں کو. میں بھی حج کر کے آیا ہوں اور الحمدللہ کتابوں میں نے پڑھا ہے. تو آخری خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا تھا. کب دیا تھا؟ وہ تاریخ کیا تھی معلوم ہے؟ عرفات کے میدان میں حاجی لوگ جمع کب ہوتے ہیں؟ 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں. اور یہ حج کا رکن اعظم ہے. حج کا بولو رکن اعظم ہے. یوم عرفہ، یوم کہتے دن کو، عرفہ کہتے پہچاننے کو. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسوہ اٹھنی پہ ہے. 9 ذی الحجہ بروز جمعہ، ہجرت کا 10واں سال. تاریخ یاد رکھیے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے ربیع الاول 11 ہجری میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی میں کتنے حج کیے معلوم ہے آپ کو؟ 1 حج اور 4 عمرے کیے ہیں. اگر کوئی سوال پوچھے آپ سے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی میں کتنے حج کیے؟ تو 1 حج اور 4 عمرے. اس میں آخری حج جو ایک ہی ہو حجۃ الوداع.
اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ اٹھنے پہ خطبہ دیا تھا اور تمام صحابہ نے خطبہ سنا تھا. تو میں ابھی ایک حدیث سناتا ہوں ترمذی شریف کی اور مشکات شریف کی، اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے. تو آپ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة يوم عرفة وهو على ناقة القصوى يكتب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي. یہ مشکات شریف اور ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے. راوی حدیث صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حج میں یوم عرفہ کے دن دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی قصوہ پہ خطبہ پڑھ رہے تھے. تو حضرت جابر فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ اے لوگو، میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت اہل بیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا اگر یہ دو چیزیں تم مضبوطی سے پکڑو گے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور ایک میری عترت اہل بیت. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو کتنا پکڑے ہوئے ہیں. کتاب اللہ کی تعلیم ہمارے پاس کتنی ہے؟ اگر کتاب اللہ کوئی پڑھے گا نا تو اللہ کی کتاب قرآن پاک میں اللہ کی توحید بھی بیان ہے کہ نہیں؟ بولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی بیان ہے اور اسلامی عقائد کا بیان ہے قرآن میں. اللہ پر ایمان کیسا رکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان کیسا رکھنا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان کیسا رکھنا ہے، تقدیر پر ایمان کیسا رکھنا ہے، یوم آخرت پہ ایمان کیسا رکھنا ہے نا، حشر و نشر پہ کیسا ایمان رکھنا ہے، رسولوں پر نبیوں پہ کیسا عقیدہ رکھنا ہے. تو قرآن پاک میں موجود ہے یہ سب. قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں. یہ لوگ قرآن پڑھتے ہو سمجھتے میری بات. قرآن میں نبیوں کے واقعات ہیں نا، آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، زکریا علیہ السلام کا واقعہ، ادریس علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کے واقعہ. انبیاء کرام کے قصے سے قرآن بھرا پڑا. پھر جو قوم پہ عذاب ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، نمرود ہے، شداد ہے، قارون ہے، ان کا بھی ذکر آیا ہے. کافروں کا بھی ذکر ہے، منافق کا بھی ذکر ہے، مومنوں کا بھی ذکر ہے، اہل جنت کا بھی ذکر ہے، اہل جہنم کا بھی ذکر ہے. قرآن پاک میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے. قرآن پاک میں صحابہ کرام کی فضیلت ہے. قرآن پاک میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں آیتیں ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں آیتیں ہیں، حضرت عثمان غنی کی شان میں آیتیں ہیں، مہاجر اور انصار صحابہ کا ذکر قرآن میں. اب جو قرآن کو پکڑے گا نا اور یہ تعلیم جب پڑھے گا قرآن کی تو گمراہ نہیں ہوگا. آج کچھ لوگ اہل بیت کو پکڑے لیکن ہم نے دیکھا ان کے ممبر سے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. لیکن ان کو پوچھو قرآن میں یہ ہے کہ ہم وہ آیت کی نشاندہی کرتے، پڑھ کے سناؤ ہم کو. جو قرآن پڑھے گا، قرآن کی تعلیم پڑھے گا، وہ جب یہ سب چیزیں پڑھے گا نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا.
تو قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا دامن. کربلا کے میدان میں یزیدی فوجوں کے پاس قرآن تھا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، لیکن سامنے امام حسین کھڑے ہیں، نبی اسلام کی آل کھڑی ہے، نماز میں آل پہ درود پڑھ رہے تھے، وہ آل کا ادب نماز میں کر رہے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد وہ تلوار، تیر، نیزے آل پہ چلا رہے تھے. تو پتا چلا قرآن کو خالی پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. ہم کو قرآن کو بھی پکڑنا ہے اور اہل بیت کو بھی پکڑنا ہے، اور جو قرآن اور اہل بیت کو پکڑا رہے گا دونوں کو، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. قرآن اور اہل بیت کو پکڑے گا تو بولو کبھی گمراہ. اور نبی اسلام نے ایک چیز نہیں چھوڑی ہے، دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. سمجھ رہے نا بات کو؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آج کے لیے خالی اتنا مضبوط رکھتا ہوں. اب میں نعت پڑھنے کے لیے یہ آپ کے سامنے نعت پڑھیں گے. حافظ ہو چکے ہیں الحمدللہ، ابھی دور بھی کر رہے ہیں، اور یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے. اب مفتی کا کورس ہوا ہے، ہونے والا ہے، جامع ازہر قاہرہ مصر میں پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ چند سالوں میں کلیان میں ایک ازہری عالم رہے گا الحمدللہ. بولو الحمدللہ. دعا کرو ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی دعا کرو. اب میں تو ضعیف ہو رہا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، اب تقریر انہیں کو کرنی ہے، اور ان کو میں سکھا بھی رہا ہوں کہ تقریر کس طرح کرنی ہے، کیونکہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے میں نے بھی سیکھا لوگوں کو کس طرح سمجھانا ہے. تو آج یہ ایک منقبت سنائیں گے پنجتن پاک پر، 5 نام لیتے ہیں، وہ سنائیں گے. ان کا استقبال کیجئے. ان کا نام ہے حافظ محمد شہبان مولوی صاحب. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تم بولیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں. بولو پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں. پاک ہے محمد پاک علی زہرا، پاک ہے محمد پاک علی زہرا، پھول سے نوازے ہے
پنجتن ہمارے ہیں پھول سے نوازے ہیں پنجتن ہمارے ہیں لے لیا چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو اہل بیت سے پنجتن ہمارے اہل بیت سے پنجتن ہمارے ہیں جس کے نبی مولا اس کے ہیں علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا 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 علی مولا جس کے ہے نبی مولا اس کے ہے علی مولا اور اس کے نعرے ہیں پنجتن ہمارے اور اسی کے پنجتن ہمارے ہیں لفظ کو موت آئے سنیوں کا ہو دل سے لفظ خبیث کہیں بھی ہو مر جائے اجمیر شریف میں بھی ہو تو یہ چرسی مجاور ماتم کرتے کرتے مر جائے سنیوں کا ہو دل سے صحابہ تارے اہل بیت کشتی ہے اہل بیت کشتی ہے صحابہ تارے اٹھا لو ہاتھ امیر معاویہ ہمارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں امیر معاویہ ہمارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں ہم غریبوں کے مولا معین الدین چشتی ہم غریبوں کے مولا معین الدین چشتی وہ علی کے پیارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ ہمارے اہل سنت زندہ باد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
ایسے ہی سب ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹھی بہت خوب ماشاءاللہ وہ سبحان اللہ. سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں چال لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں چال لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے ہیں. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں جن
کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، وہ ننھا ساس گر وہ ایڑی ڈگر کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ پوچھیں اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہیں کمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہیں کمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیوں، چاند کی طرح انہیں ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح انہیں ہم کہیں تو مجرم ہیں، ان کے در کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تباڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر کبھی کی خیرات مانگتے تھے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، مکتا 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 جو دیکھا روے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا روے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے،
بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ بیان نہیں جاوید مولوی صاحب کا بیان ہو گیا؟ کس ٹاپک پر ہوگا؟ الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات بعد نماز عشاء سے یکے بعد دیگر نعت و منقبت اور ایک پرمغز خطاب سماعت کیا۔ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ لگ گئی ہے، پر یہ پروگرام کا پہلا دن ہے۔ شاید اس وجہ سے بھی اور بارش کی وجہ سے بھی لوگ نہ آ سکے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کثیر تعداد میں لوگ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حصول برکت کی خاطر منقبت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی، پائے گا اپنے حصے میں جنت حسین کی، جنت حسین کی، اور سب کو بتا رہی ہے یہ شوکت حسین کی، شوکت حسین کی، کہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ ہے شہرت حسین کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، اور سرکار نے بتائی ہے عظمت حسین کی، عظمت حسین کی، سرکار نے بتائی ہے عظمت حسین کی، عظمت حسین کی، ارے کتنی بلند و بالا ہے، کتنی بلند و بالا ہے رفعت حسین کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، اور گر کامیابی چاہتے ہو اس جہان میں، گر کامیابی چاہتے ہو اس جہان میں، ارے اپنا لو میرے دوستو، اپنا لو میرے دوستو سیرت حسین کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، اور آل رسول والا ہی جنت میں جائے گا، آل رسول والا ہی جنت میں جائے گا، ارے خوشخبری دے رہی ہے، خوشخبری دے رہی ہے یہ چاہت حسین کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، اور آقا امام حسین علی جدہ علیہ السلام
سے جو جتنی محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس سے اتنا ہی زیادہ رحمت و انوار اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ شاعر نے اسی لیے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ دل میں بسا کے سو جا تو یاد حسین کو، دل میں بسا کے سو جا تو یاد حسین کو، ارے خوابوں میں ہوگی تجھ کو، خوابوں میں ہوگی تجھ کو زیارت حسین کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ایمان نہیں لایا یا ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو راتوں دن پاکی بولے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور میں قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کو خوب خوب یاد کرو۔ اب ایمان ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں دو جز ہے۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان دونوں جزءوں کو جان و دل سے زیادہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ پتہ چلا اگر کوئی شخص ایک جز کو جان و دل سے زیادہ مانتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس نے دوسرا جز چھوڑ دیا تو وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یا کسی نے صرف محمد الرسول اللہ ایک جز مانا اور لا الہ الا اللہ چھوڑ دیا تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ کے دونوں جزءوں کا نام، جان و دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد والدہ اور اپنے بال بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ کامل ایمان رکھنا اس وقت آدمی کو کہلائے گا جب وہ اپنے بیوی، بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ اب جب وہ کامل ایمان والا ہو گیا، اس سے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم خوب خوب یاد کرو مجھ کو۔ یعنی کہ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، زندگی بھر نماز پڑھے
ज़िंदगी भर रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, सदक़ात व खैरात करे, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हम समझते हैं कि इंसान करता है सिर्फ, लेकिन इंसान ही सबसे कम करता है। सारे इंसान की बात नहीं, बाज़ इंसानों की, वरना इंसान में से अंबिया और रसूल भी हैं। ये अल्लाह का ज़िक्र इस तरीक़े से किए हैं कि कोई नहीं कर सकता। लेकिन बाज़ इंसान ऐसे भी हैं, आम इंसान ऐसे भी हैं कि वो हैवान से कम करते हैं, नबातात पेड़ पौधों से कम करते हैं। जो आप अपने सामने हरे भरे दरख्तों को देखते हैं, ये सिर्फ हरे भरे दरख्त लग कर फल हमें नहीं देते, सिर्फ हवा नहीं देते, बल्कि ये अल्लाह का ज़िक्र भी करते रहते हैं। यही वजह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से गुज़रे तो फरमाया कि इन 2 कब्रों पर अज़ाब नाजिल हो रहा है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस ख़ता में गिरफ़्तार होकर इन्हें अज़ाब दिया जा रहा है? दुनिया में कौन सी गलती की थी इन्होंने? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं, बल्कि एक शख्स ऐसा था कि वो चुगलखोर था और दूसरा शख्स वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, खजूर के एक तने को, शाख को मेरे पास लाओ तोड़कर। जब लाया गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ शाख एक कब्र पे नस्ब किया और निस्फ शाख को एक कब्र पे नस्ब किया और फरमाया, ये शाख जब तक हरी भरी रहेगी इनकी कब्र पे अज़ाब नाजिल नहीं होगा। तो ये जो हरे भरे पौधे, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जिस कब्र पे घास उग आए उसे नोचा ना जाए, उखाड़ा ना जाए। कब्र पर घास और पौधे का उगना उस कब्र में रहने वालों के लिए उनसियत और आरामदेह है। अज़ाब का नुज़ूल नहीं होगा, वो अज़ाब से महफूज रहेंगे। सोचो, ये दरख्त, ये पेड़ पौधे हमको अज़ाब से बचा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र समंदर में मछलियाँ और ज़मीन में कीड़े मकोड़े और मूंगियाँ करती हैं। और अल्लाह का ज़िक्र सिर्फ़ यही हैवान और नबातात नहीं, इंसान नहीं, बल्कि जितने फ़रिश्ते हैं सब अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं आसमान में कि जब से आसमान को अल्लाह ने बनाया है उस वक्त से लेकर आज तक वो सजदे ही में हैं। और कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं कि जब से अल्लाह ने आसमान बनाया वो आसमान में आज तक क़याम की हालत में हैं, कुछ क़ुऊद की हालत में हैं। पता चला कि अल्लाह का ज़िक्र हर कोई करता है। इंसानों को जो कहा गया कि तुम भी अल्लाह को खूब खूब याद करो, अल्लाह का ज़िक्र खूब खूब करो, तो पता चला कि ज़िक्र इलाही में ही भलाई है। लेकिन ज़िक्र इलाही करने से पहले ईमान अपने अंदर पैदा करना ज़रूरी है। अगर ईमान नहीं है तो आप लाख अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, विर्द करते रहें, इल्लल्लाहु और अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें, आपको उससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करने के लिए सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में भेजा। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यही पैगाम दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, आपने भी यही पैगाम दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, आपने भी यही पैगाम दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, आपने भी यही पैगाम दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, आपने भी यही पैगाम दिया। सबसे आखिर में नबीउल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने भी यही पैगाम दिया। तो ये अंबियाए किराम तशरीफ़ लाते रहे, अल्लाह की वहदानियत
اور اپنے نبی اور رسول ہونے کا اقرار کراتے رہے، اس وقت تک نبی آتے رہے جب تک کہ اللہ کو کوئی دیکھا نہ تھا۔ سب سے آخر میں نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ جو اسلام پھیل رہا ہے اور اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کے اصول اور قواعد پر چلنے والے لوگ ہیں، انہیں صحیح راستہ بتاتا کون ہے؟ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ کرام آئے، مجتہدین عظام آئے، فقہاء کرام آئے، محدثین عظام آئے۔ اب اس وقت یہ ذمہ داری علماء کرام کے اوپر ہے۔ یہ علماء جو اسٹیج پر آپ کو نظر آتے ہیں، انہیں لوگ اگرچہ اپنی نظروں میں حقیر سمجھتے ہوں، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ نائب رسول ہیں، یہی تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اپنے لیے اسے ہی کیا ہے عالم اور فقہ کی جانکاری عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے پسند کرتا ہے کہ وہ میرے دین کی آبیاری، کلمہ لا الہ الا اللہ اور اعلاء کلمۃ الحق کو بلند کرے، رب تبارک و تعالی اسی کے ذمہ یہ سپرد کرتا ہے کام۔ لہٰذا علماء سے محبت کرو اور ان سے قرب حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ کا ذکر خوب خوب کرو۔ خوب خوب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز تو پڑھ لو اور سمجھو کہ ہم یاد الہی میں مشغول ہیں، اور نماز کے باہر نکلنے کے بعد آپ پھر کیا ہے گناہوں میں ملوث ہو جاؤ۔ خوب خوب یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ وقت رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور اللہ کا ذکر تو چلتے پھرتے تم کر سکتے ہو۔ کسی سے آپ نے اگر مسکرا کر بات ہی کر لیا تو یہ بھی ایک طریقے سے اللہ کی رضا پانے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے بنی آدم، جب میں بھوکا تھا تو کھانا کیوں نہ کھلایا، جب میں پیاسا تھا تو پانی کیوں نہ پلایا، جب میں بیمار ہو گیا تو میری عیادت کو کیوں نہ آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ عرض کرے گا، رب العالمین ہے تو، تیری عیادت کون کرتا، تجھے پانی کون پلاتا، اور تجھے دیکھ بھال کون کرتا، تو رب العالمین ہے، سارے جہان کو تو ہی پیدا کرنے والا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا کہ اگر تو میرے کسی بھوکے بندے کے قریب پہنچتا، اسے کھانا کھلاتا تو میری رحمت اس کے قریب پاتا، اگر میرے اس فلاں پیاسے بندے کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے اس کے قریب پاتا، اگر میرے فلاں بیمار بندے کی تو عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنی ذات کو کہہ دیا کہ میں بیمار تھا تو کیوں نہیں دیکھنے آیا۔ تو صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہی یہی اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حسن اخلاق یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ جس کا اخلاق مزین ہوگا اور پھر عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کی چاشنی اور لذت کچھ اور ہی ہوگی۔ لہٰذا میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کو ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو حسن اخلاق کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ، اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے یعنی ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کا ذکر لاکھ کوئی کر لے کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ایمان والوں کو کیوں کہا گیا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو؟ یعنی کہ اے ایمان والو، کہیں تم یہ نہ سوچ بیٹھو کہ ہمارے پاس تو ایمان کی دولت ہے،
اب ہمیں تو کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط کام کرنے لگو، بیکار عمل کرتے رہو، لہٰذا تم خشیت الہی دل میں بسا لو۔ جب ایمان والے ہو تو خوف الہی کو دل میں بسا لو، تاکہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے رہو۔ اور ایمان کی پونجی یہ دولت دنیا کے اربوں خربوں ڈالر سے کہیں زیادہ بڑا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت بھی کیا کرو۔ جس طریقے سے ایک بندہ اپنے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی حفاظت بڑی سی بڑی تجوریوں اور لاکر کے بیچ میں رکھ کر حفاظت کرتا ہے، اس طریقے سے تم ایمان کی دولت جب اپنے اندر بسا لیے ہو، ایمان پر قائم و دائم ہو چکے ہو، تو تم اس کی حفاظت کرو میرے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ رہ کر۔ یعنی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اب اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت بھی کیا کرو۔ اس کی حفاظت اس طریقے سے ہوگی کہ تم اللہ کے جو سچے برگزیدہ بندے ہیں ان کی صحبت میں رہا کرو، ان سے مسائل سے وابستہ رہا کرو، اپنے ضروریات اور دینی معاملات ان سے وابستہ رکھو، ان کی صحبت میں بیٹھو اور اٹھو، یہ مطلب ہے۔ اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، سچے بندے اس روئے زمین پر آرام فرما ہیں، ان کی قبروں پہ بھی حاضر ہو کر تم وہاں بھی دعائیں کرتے رہو، تمہیں وہاں بھی برکت حاصل ہوگی۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے ہمیں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے بنیں، پھر ہم اللہ کو بہت بہت یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، ورنہ لوگ اللہ کی ذات کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کی شان میں غلط بیانی بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے اس کی کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات واجب الوجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی واحد ذات ہے کہ واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو واجب الوجود ہو۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خدا مانو اور اس کی بندگی کرو، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں دین سکھایا، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کر آئے، دل تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو روئے زمین پر اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے وہ حبیب ہیں، ان کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستو، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے حبیب ہیں، اس کے رسول ہیں، اور ایسے سچے رسول ہیں کہ اللہ سے یہ جدا بھی نہیں ہیں، گرچہ خدا نہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم ذکر کریں تو عشق رسول میں ڈوب کر کریں، اللہ کا جب ہم ذکر کریں، اللہ کو جب ہم یاد کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے عبادت کی اس طریقے سے، اللہ کو یاد کیا اس طریقے سے کہ دل عشق رسول سے خالی ہے، تو پھر اس کا یاد کرنا بیکار ہے، اس کا یاد کرنا بے سود ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب کہہ دو، اگر تم میں سے کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو میری اتباع کرے۔ جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے
تو اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے قرآن مقدس میں کہ اب تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں بنو گے بلکہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی کہ تم تو چلے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، لیکن جب تم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کر دیا اور اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ جلا لیا تو رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا یحببکم اللہ، اللہ اب تم سے محبت کرے گا۔ اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاف پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ جلاؤ۔ اگر کسی کا دل عشق رسول سے خالی ہے، محبت رسول سے خالی ہے، لاکھ وہ دعوے کرے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور اس کی محبت کو کوئی بھی اہمیت نہیں ہے حاصل ہے، بلکہ اس کی اس طریقے سے محبت بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، میرا محبوب بن جائے، تو سب سے پہلے اسے کہا میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اور دوسری مقام پہ ارشاد فرمایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ ان آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مومن اسی وقت ہوگا جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ جلایا ہوگا، تبھی وہ مومن ہو سکتا ہے، ورنہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے والے لوگ بھی تھے۔ آج اگر اس طریقے سے بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ، تو کہتے ہیں جو جتنے نماز پڑھتے ہیں، جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، سب حق ہے، ہم کسی کو کچھ برا بھلا نہیں کہیں گے۔ اور حضرت آپ بھی کچھ برا بھلا نہ کہو۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ صحیح راستہ تمہیں دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسی جماعت تھی جو نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کیا فرما رہے ہیں، اخرج یا فلاں من ھذا المسجد، اے فلاں میری اس مسجد سے تو نکل جا، اے فلاں تو میری مسجد سے نکل جا، اے فلاں تو میری مسجد سے نکل جا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کفار کو نکال رہے ہیں، نہ مشرکین کو نکال رہے ہیں، نکال اسے رہے ہیں جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، نماز میں بھی ساتھ میں شامل ہے، اسے نکال رہے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ منافق ہے، منافق، اور اس کی کوئی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قبول نہیں ہے اس لیے کہ اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بغض ہے، حسد ہے، گستاخی کرتے ہیں یہ اپنے دلوں میں، لہٰذا ان کے ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار دے دی گئیں۔ اور منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب اس زمانے میں عملی منافق ضرور پائے جاتے ہیں، اعتقادی منافق اگرچہ نہیں، لیکن اعتقادی منافق اپنے عمل سے ہی بتا دیتے ہیں کہ میں اعتقادی منافق ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منافقین حاضر ہوتے اور کہتے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سچا کہتے، بے شک کہتے، تاکید پر تاکید لگاتے، لیکن اللہ رب ذوالجلال جو دل کی دھڑکنوں کی بھی خبر رکھتا ہے، اس نے فرما دیا واللہ
یعلم انک لرسولو، اے محبوب اللہ جانتا ہے بے شک آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں، یعنی جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے آپ سچے رسول ہیں، بے شک اللہ کے رسول ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا اور بتا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں نہ تو ایمان ہے نہ محبت رسول ہے۔ فرمایا اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب آپ سوچو، جس کے بارے میں گواہ بن جائے رب العالمین بن جائے، اللہ رب ذوالجلال بن جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، کہتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بتاؤ اس قوم کا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیز اور دوستو، آپ کچھ بھی بن جاؤ لیکن اپنے اندر عملی اور اعتقادی دونوں نفاق دور رکھو اپنے اندر سے، اور ایسے لوگوں سے بھی دور رکھو۔ یہ نفاق کیا ہے؟ نفاق کہتے ہیں کہ زبان پر ہو کچھ اور دل میں ہو کچھ، یعنی زبان پر تو کلمہ طیبہ جاری ہو لیکن وہ دل سے نہ جاری ہو۔ لہٰذا میرے عزیز اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی لوگ تھے، اب بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں ہاں ہم اللہ کے رسول کی تعظیم و تکریم اور رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کی دنیا ہی بتا دیتی ہے، کچھ ایسا وہ عمل کر دیتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ظاہر ہو جاتا ہے معاملہ۔ وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، اگر ان کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی، ان کا خیال گائے بیل بھینس سے زیادہ برا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ سوچو بھلا ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا کبھی مومن مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کی پختگی کو پیدا کریں۔ جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا ہم یقیناً کبھی بھی اللہ کا ذکر کما حق کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کا ذکر اگر ہم کریں بھی تو بارگاہ الہی میں وہ ہمارا ذکر مقبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو تم خوب اللہ کو یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ ہر مومن مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رزق ہمیں جو بھی مل رہا ہے دینے والا وہی رب ذوالجلال ہے، صدقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر رزاق نہ ہوتا تو ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے سامنے تڑپتے ہوئے بھوک اور پیاس کی شدت میں مار ڈالتا، لیکن اسے پانی کا ایک قطرہ نہ دیتا، کھانے کا ایک نوالا نہ دیتا، لیکن انسان رزاق نہیں ہے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں، مصیبت آئی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، تنگ دستی کے شکار ہو گئے، رزق کہاں سے آئے گا۔ قرآن مقدس تم پڑھو گے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف طور سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ روئے زمین پر جتنی مخلوق ہیں ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، آپ کو ایک واقعہ بھی سناتے ہوئے چلتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ ایسے پیغمبر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند کیڑے مکوڑے سانپ بچھو جتنے مخلوق ہیں سب پر حکومت دی تھی، اور سب کی بولیاں سمجھتے تھے، سنتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں مونگیاں تھیں، مونگیاں، ان مونگیوں نے کہا کہ جلدی سے راستہ خالی کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکری آ رہے ہیں۔ سورہ نمل جسے کہتے ہیں، نمل کے معنی مونگی ہوتا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ مونگیوں کے سردار میں سے ایک سردارہ نے کہا، وہ مؤنث مونگی تھی، تمام مونگیوں کی وہ کیا ہے، سردارہ تھی، اس نے کہا
کہ سب کے سب چلو چلو اپنے اپنے اندر گھروں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج کے لشکر لوگ ہمارے اوپر سے گزر جائیں گے اور انہیں احساس بھی نہ ہو سکے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 12 میل کی دوری پر تھے، اللہ اکبر، اور ان مونگیوں کی آواز کو سن لیا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی اس بولی پر مسکرا اٹھے، اپنے رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے وہ قوت و طاقت دی ہے کہ 12 میل یعنی کہ تقریباً 18 کلومیٹر دوری سے مونگیوں کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ ایک مونگی کی آواز 18 کلومیٹر دور سے سن رہے ہیں، تو جو نبی الانبیاء ہیں، جو سردار انبیاء ہیں، جو فخر انبیاء ہیں، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام مخلوق پر حکومت حاصل ہے، تو رب تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، میں چاہتا ہوں کہ تیری تمام مخلوق کی میں دعوت لوں اور انہیں کھانا کھلا دوں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے سلیمان، تم کیا ہے رزق اکٹھا کر لو ساری مخلوق کا اور پھر کھانا کھلاؤ انہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام انسانوں، جانوروں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں جتنے تھے سب کے کھانے اکٹھا کیے۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا، اے رب ذوالجلال، اب اپنی مخلوق کو بھیج دے کھانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے صرف ایک مچھلی کو بھیجا، اس مچھلی نے جا کر ساری مخلوق کا کھانا تنے تنہا کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ساری مخلوق اور سارے انسانوں کا کھانا ایک مچھلی اکیلے کھا لی، اتنے لوگوں کو میں کیسے کھلا سکتا، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا، اے رب ذوالجلال، یہ تیری ہی ذات ہے، رازق ہونا، تو ہی سب کو کھانا کھلا سکتا ہے، دنیا میں کوئی ذات نہیں جو کسی کو بھر پیٹ کھانا کھلا دے۔ لہٰذا میرے عزیز اور دوستو، تم اگر اللہ کی ذات سے توکل مضبوط کرو، اس کی ذات پر بھروسہ زیادہ رکھو، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کبھی محروم نہیں فرمائے گا۔ اس کی جو بھی نعمتیں ملیں تم شکر ادا کیا کرو۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا رازق ہے۔ کوئی انسان، کوئی اور گھر کے افراد ہوتے ہیں، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، وہ لوگ کبھی کیا ہے رازق نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے کہ کبھی تجارت کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن تو بہت بڑا کروڑ پتی تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ روڈ پر آ گیا ہے۔ ایک بزنس مین اور جاب کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے تو بہت اربوں خربوں پتی تھا، آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے ماں اور باپ جو تمہیں کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے روٹیاں توڑ توڑ کر اور اسے نرم کر کر کے تمہارے منہ میں ڈالتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اب تمہارے ماں باپ تمہیں نہیں کھلا پاتے، بلکہ تم اپنے ماں باپ کو روٹیاں ملائم کر کے کھلاتے ہو۔ پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی انسان کسی کو کھلا نہیں سکتا، کھلانے پلانے والی ذات اللہ رب ذوالجلال کی ہے، بس انسان صرف ذریعہ اور سبب اور وسیلہ ہے۔ اب جو لوگ وسیلہ اور ذریعہ کے قائل نہیں ہیں، ان سے پوچھو کیا اللہ تمہیں آتا ہے ہر ٹائم کھانا کھلانے؟ یہ بتاؤ، تم تو وسیلہ نہیں مانتے، ذریعہ نہیں مانتے، تم غنی ہو اور اللہ بھی غنی ہے، یہ تو تم نے شرک کر دیا، اور شرک کرنے والا یہ تو سب سے بڑا گناہ کرنے والا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم موحد ہیں، اب تم تو شرک کر چکے ہو، اب اس کو کیسے درست کرو گے؟ بتاؤ۔ لہٰذا آپ کو یہ کہنا پڑے گا
کہ اللہ غنی ہے، بذات غنی ہے، اور بندے جو غنی ہیں یہ اللہ کی عطا سے غنی ہیں۔ اسی فرق کو اگر بندہ سمجھ لے تو آج جو تفرقہ بازی ہو رہی ہے، فرقی بندیاں چل رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین کا لقب ہی غنی ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے آپ کو، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے واللہ الغنی، اللہ غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی غنی اور اللہ بھی غنی۔ اب اگر اللہ اور بندہ صفت میں شریک ہو گئے تب تو یہ شرک ہو گیا۔ بتاؤ کیا انسان کبھی شرک سے بچ سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ اگر وہ رکھے تو کبھی بھی کوئی انسان شرک سے نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ غنی ہے، اللہ مالدار ہے، وہ بھی ذات مالدار اور غنی ہے، اور بندہ غنی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے غنی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اللہ کو رحیم مانتے ہیں، کریم مانتے ہیں، رؤوف مانتے ہیں، اور یہ اللہ کی بھی صفتیں ہیں۔ نبی کو ہم کریم مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، رؤوف مانتے ہیں، اور یہ اللہ کی بھی صفتیں ہیں۔ اب آپ سوچو کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ تو مشرک ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کو مشرک اور بدعتی کہنے والے ایسے ہی خالی الذہن ہوتے ہیں، جنہیں نہ دین سے کوئی واسطہ ہوتا ہے، نہ علم سے کوئی واسطہ ہوتا ہے، اور وہ صرف ظاہری الفاظ کو سن کر اسی پر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب آپ سوچو بدعت کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوئی ہو، بعد میں لوگ اس کو ایجاد کیے ہوئے ہوں، بعد میں لوگوں نے اسے شروع کیا ہو، تو وہ بدعت ہے۔ اب آپ سوچو اگر ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، تو مسجدیں بنوانا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ قرآن پر زبر زیر لگانا یہ ایسی بدعت ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ کچھ ایسی بدعتیں ہیں کہ بدعت واجبہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ کل بدعت سیئۃ ضلالہ، ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ لہٰذا ظاہری حدیث کے الفاظ کو جو سمجھ نہیں پاتے اور ترجمہ اور مفہوم سب بیان کر دیتے ہیں، وہ خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈبا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ اب یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ اب ایک سادہ لوح مسلمان آیا اور اسے کہا کہ دیکھو تم اپنے نبی کو رؤوف مانتے ہو، تم اپنے نبی کو کریم مانتے ہو، تم اپنے نبی کو رحیم مانتے ہو، اور یہ صفتیں تو اللہ کی ہیں، اور اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شریک کسی کو مانے گا تو وہ مشرک ہوگا، اور مشرک کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ اس کو کیسے صحیح کرو گے؟ آپ کو یہ بتانا پڑے گا اے بدبخت، تو مجھے گمراہ کرنے چلا ہے۔ میرے نبی کریم ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں۔ وہ بذات کریم و رحیم و رؤوف نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں یہ عطا کیا ہے، اور اللہ جو رؤوف و رحیم اور کریم ہے وہ بذات ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا ہے۔ یہ فرق اگر سمجھ جائیں لوگ تو آج فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں، ایک دوسرے کی مسجد نہ تلاشا کریں بلکہ ایک مسجد ہو۔ لیکن یہ ساری چیز ہو کر رہے گی اس لیے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ اب آپ سوچو ایک عام انسان اگر کہہ دے تو اس کی بات تو جھٹلائی جا سکتی ہے، اس کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بتا دیں کیا کبھی وہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں غلط ہو سکتی۔ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی بات غلط ہو جائے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس امت اجابت میں 73 فرقے ہوں گے، امت دعوت میں نہیں، امت اجابت میں، یعنی جنہوں نے قبول کیا ہے اسلام کو، اس میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس وقت اس کو پوچھ بھی لیا تھا، یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جنتی ہوگا کون؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ایک فرقہ جنتی وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ چلیں گے۔ اب آپ خود ہی غور و فکر
کر لو، ایک طرف یہ حدیث رکھو اور ایک طرف فرقوں کو دیکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی وہ فرقہ ہے جو میں اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ اب اس کو آپ کیا ہے ایک بناؤ جزیہ، اور اسی سے سارے فرقوں کو تم تول لو، پرکھ لو، اور تم کو سب معلوم ہو جائے گا کہ کون سا فرقہ جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، ہم رسول کے طریقے پر چلتے ہیں، یہ بتاؤ کہ 20 رکعت تراویح یہ کس کا طریقہ ہے؟ انہیں کہنا پڑے گا کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، وہ چھوڑ دیے، پتہ چلا صحابہ کے طریقے سے الگ ہو گئے۔ یہ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں، ان کو تم نے تو ختم کر دیا، اب اس پر عمل کر رہے ہو جس کو حضرت علی نے کیا تھا، تو رسول کا طریقہ چھوڑ کر حضرت علی کو پکڑ لیے، تم بھی اس سے خارج ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ تولو گے، انہیں دیکھو گے تو سارے فرقے ظاہر ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ صحیح فرقہ اور حق فرقہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلے، اور یہی جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت اپنے آپ پر جتنا ناز کریں کم ہے، ہم اہل بیت والے بھی ہیں اور اہل صحابہ والے بھی ہیں۔ بعض اہل سنت میں ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمیں اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے، اللہ کو یاد کرنے سے پہلے، ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ذکر الہی بیکار ہے، ہماری نمازیں اور روزے اور حج و زکوٰۃ سب بیکار ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ایمان والا بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف طور سے یہ ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یعنی کہ آپ پورا قرآن پڑھ ڈالو، آپ کو جگہ جگہ یہی بات ملے گی کہ جو ایمان والا ہے اور نیک عمل والا ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر کسی کے پاس نیک عمل نہیں ہے، صرف ایمان ہی کی دولت ہے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ زندگی بھر نماز پڑھا، پیشانیاں گھٹے پڑ گئے، کالے پڑ گئے، کٹ گئیں، گھٹنے پھٹ گئے، ٹوٹ گئے، لیکن اس سے سب بیکار ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں، اور اپنے اندر ایمان ایسا پیدا کرو جیسا صحابہ نے پیدا کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیم فرمائی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، حدیث کے ظاہری الفاظ تو لا الہ الا اللہ ہے، تو بہت سارے لوگ ظاہر ہی پر چلتے ہیں، لہٰذا وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ، اگر تم سے کوئی کہے کہ الحمد پڑھو تو کیا تم بار بار یہی کہو گے الحمد الحمد، بلکہ پوری سورت پڑھو گے؟ کلمہ طیبہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اور اس سے مراد پورا کلمہ ہے کہ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف حضرت معاذ ابن جبل ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں فرمائیے، پھر کہا اے معاذ، کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ کہیے، پھر تیسری مرتبہ کہا اے معاذ، کہا یا رسول اللہ میں سن رہا ہوں آپ فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ یہ کیا ہے سن لو، جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اس کو پھیلا دوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ بن جبل
اسے نہ پھیلاؤ ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، کہیں گے اب تو ہم جنتی ہو ہی چکے ہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، حج کرنے کی ضرورت کیا ہے، نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اپنے آخری وقت میں اس حدیث کو صرف اس لیے بیان کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ایک علم ہے اور علم کو چھپانے سے میں گناہ گار ہو جاؤں، لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو بھی صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھے گا وہی جنتی ہوگا، اور کلمہ طیبہ صدق دل سے پڑھنے کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اس کے 2 جز ہیں، دونوں جزوں کو جان و دل سے زیادہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعلین مبارک دیا اور کہا اے ابو ہریرہ جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ جو صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابھی آپ جا ہی رہے تھے کہ راستے میں عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی، پوچھا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے عمر بن خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے یہ فرما کر کہ میں جا کر اعلان کر دوں۔ حضرت عمر بن خطاب، بخاری مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے میں ایسا گھونسا مارتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں خررت علی الیتہ، میں اپنے سرین کے بل زمین پہ گر جاتا ہوں۔ جب بارگاہ رسالت میں دونوں کے مقدمے آئے، عمر بن خطاب سے پوچھا اے عمر بن خطاب تم نے کیوں مارا؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھے ابو ہریرہ تم نے کیا کہا تھا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ نے کہا تھا وہی میں نے کہا، اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب مجھے مار دیے۔ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا تو کہا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات پر نہیں مارا کہ یہ بات غلط ہے، یا رسول اللہ میں اس وجہ سے مارا کہ اس بات کو لوگ سن لیں گے تو اسی پر بھروسہ کر لیں گے، پھر وہ عبادتوں کو چھوڑ دیں گے، اس سے دور ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب تم صحیح کہہ رہے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ صدق دل سے جو کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہی جنت میں داخل ہوگا، لہٰذا ہمیں اب اس بات پر ضروری ہے کہ صدق دل کیا ہوتا ہے اور اس طریقے سے پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر تم مکمل طریقے سے قائم و دائم رہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو، عشق رسول کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو محبت رسول کے ساتھ۔ اگر ایک جز کو صرف پکڑا، ایک جز نکال دیا تو سارا کیا دھرا بیکار ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، لیکن ایمان کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو خوب خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال بیان میں جس کسی قسم کی خامیاں، غلطیاں، لغزشات ہو گئے ہیں اس کو تو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں بلوا لو نا، بیٹھی تھوڑی دیر آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت علامہ مولانا محمد کامل صاحب مولوی جو حضرت جاوید مولوی صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ کچھ بیان کریں گے، لہٰذا آپ تمامی حضرات تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی شخص کسی مقصد یا کسی غرض سے اپنا مرکز، اپنا گھر بار یا پھر اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے اور کسی دوسرے مقام پر جاتا ہے، اور جب اس کا وہ مقصد، اس کی وہ غرض مکمل ہوتی ہے تو وہ اپنے مکان اصلی پر لوٹ آتا ہے، وہ اپنے مقام اصلی پر لوٹ آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو توحید کی دعوت اور لوگوں کے دل کو، لوگوں کے نفوس کو مکمل طریقے سے پاک و صاف کرنا تھا۔ جب آپ کا یہ مقصد پورا ہو گیا اور خدا عز و جل نے یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم نازل فرما کر اپنے دین کے کامل ہونے کی خوشخبری بیان فرمائی اور اپنی تمام نعمتوں کو پورا فرمایا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ شاید میں آج اس کے بعد تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سورہ فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختی جگر، نور نظر صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا نوعیت الی نفسی، یعنی مجھ کو میری سفر آخرت کی خبر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی۔ یہ سن کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی، رو مت، فإنکی اول اہلی لاحق بی، یعنی اے فاطمہ رو نہیں، میری اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کروں گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی اور یہ دیکھ کر ازواج مطہرات تعجب میں آ گئی، اور جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے اٹھ گئی تو انہوں نے سوال کیا کہ پہلے آپ رو رہے تھے اور بعد میں آپ نے مسکرایا، تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے ان سے بیان فرمایا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وصال کی خبر دی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم کرو گی میری اہل بیت میں۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس علالت میں کہ جس میں آپ نے وصال فرمایا، اپنی بیماری میں گھر سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ اپنے سر پر کپڑا باندھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس وقت مسجد میں تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور اس پر رونق افروز ہوئے اور پھر ایک خطبہ بیان فرمایا. والذی نفسی بیدہ انی لانظر الی الحوض من مقامی ہذا، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس ممبر میں بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا خدا کا ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی گئی، دنیا کی تمام آسائش پیش کی گئی، مگر اس نے آخرت کو اختیار کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور کے اس ارشاد سے، اس بیان سے حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ اس بیان کو کوئی سمجھ نہ سکا اور ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں. صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر بڑے متعجب ہوئے، بڑے تعجب میں آ گئے اور سوچنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اسے زمین اور زمین کی آسائش پیش کی گئی، زمین کی تر و تازگی پیش کی گئی اور اس نے آخرت کو اختیار کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. لیکن رازدار نبوت فوراً سمجھ گیا کہ وہ بندہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصدق الصادقین سید المتقین، رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شہبان پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام السلام. ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین، کیسے میں واقعات غم حاصل کروں رقم حسین. دل میں تمہاری یاد ہے، ہاتھوں میں ہے علم حسین. لیتے رہیں گے حشر تک نام تمہارا ہم حسین. پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، السلام. بھولی نہ جائے گی کبھی آپ کی زندگی حسین. تیگوں کے سائے میں بھی کی خالق کی بندگی حسین. آپ کے خون سے ہوئی دین میں روشنی حسین. آپ نے جگمگا دیا دین محمدی حسین. پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام. آپ نے ایسی شان سے
صبر کا امتحان دیا، وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا، پھر بھی رہی اگر کمی اصغر سا بے زبان دیا، شعلوں میں گل سیتا دیا، دین نبی بچا لیا، پیاسے امام السلام علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام علی مقام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے گاتی تھی ترانہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رب ذوالجلال پروردگار عالم، جو کچھ تیرا ذکر خیر ہوا یہاں پر نعت و منقبت پیش کیے گئے، بیانات ہوا، مولا تبارک و تعالی ان تمام کے پڑھنے میں جس کسی قسم کی خامیاں، غلطیاں، لغزشات ہو گئے اس کو تو معاف فرما۔ اے رب ذوالجلال پاک پروردگار عالم، اس مبارک اور بابرکت محفل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، حاضرین کے نیک جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کے سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں جن جن لوگوں نے مولا حصہ لیا ہے، دامے درمے قدمے سخنے، سب کے حصے اور عطیات کو قبول فرما۔ جو لوگ حصہ نہ لیے مولا انہیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ یہاں پر جتنا بھی بیان ہوا مولا سب کو اور ہم سب کو عمل کرنے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ پورے عالم اسلام کے تمام مسلمانان اہل سنت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً مولا غزہ اور فلسطینی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم اس مسجد سے پاک میں جو لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں مولا ان کے نیک مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ مولا اس میں لوگوں کو دلچسپی اور خلوص اللہیت کے ساتھ دین کا یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو بھی نیک جائز تمنا آرزو مقاصد ہے مولا امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے صدقے توسل سے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام سے سچی عقیدت و عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مولا محب اہل بیت بنا اور محب صحابہ بنا، اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سب کو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔
قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے، شیرنی کا انتظام ہے اور انشاءاللہ وقت کی پابندی کرے. محفل ابھی شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ اللہ 9:45 بجے ہم محفل شروع کر دیں گے اور پرمیشن کے معاملے میں 12 ساڑھے 12 بجے کے درمیان تک محفل ختم ہو جائے گی. آپ وقت کی پابندی کریں اور جو یہاں پر آئے ہیں وہ دعوت کو عام کرے. ہر کوئی ایک ایک آدمی کو دعوت دے، منہ سے بولے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.